اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا يترقب وقال رب نجني من القوم الظالمين. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تاریخ کربلا کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ سورہ قصص کی 21ویں آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فخرج منها خائفا یترقب. حضرت موسیٰ اس حالت میں شہر سے نکلے، مصر سے نکلے، خائفا یترقب، خوف زدہ تھے، انہیں اندیشہ تھا، یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے. وقالا، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، خدایا مجھے ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما. یہی آیت مدینے سے نکلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے بھی تلاوت کی. نجات کا تقاضا حضرت موسیٰ نے بھی کیا، نجات کا تقاضا امام حسین نے بھی بارگاہ خداوندی میں کیا. نجات حضرت موسیٰ کو بھی ملی، نجات امام حسین کو بھی ملی، دونوں کو نجات ملی، ظالموں سے دونوں کو نجات ملی. لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ کو جو نجات ملی تو صرف موسیٰ انفرادی طور پر محفوظ ہو گئے، موسیٰ کی ذات محفوظ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو یہاں کوئی امتیاز نہیں دیا گیا، یہاں کوئی مقام عطا نہیں ہوا. لیکن حسین ابن علی وہ ہیں، چونکہ وہ ظالمین سے جنگ کے لیے گئے، ظالمین سے مقابلے کے لیے گئے، تو خداوند متعال نے پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوا دیا اس سے پہلے کہ حسین میدان کربلا میں جاتے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ اور حسین نجات کی کشتی ہے، یعنی حسین خود نجات ہے. حسین کو بھی نجات ملی، لیکن حسین کو نجات ایسے ملی کہ حسین خود نجات بن گئے. اب قیامت تک کوئی بھی مسلمان، کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی قوم نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، نجات یافتہ ہونا چاہتی ہے، تو اسے کشتی حسین میں سوار ہونا پڑے گا. یہ تاریخ کربلا کا آغاز ہے. اگر کوئی انسان نجات پانا چاہتا ہے، کربلا سے وابستہ ہو جائے گا، کربلا سے جڑ جائے گا تو نجات پا جائے گا، اور کربلا سے دور ہو جانے والوں کے لیے کوئی نجات نہیں. یہیں سے بس میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا، تاریخ کربلا. اگر ہم کربلا سے متصل ہونا چاہتے ہیں، کشتی نجات سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں تاریخ کربلا کو سمجھنا ہوگا، تاریخ کربلا کا ادراک کرنا ہوگا، تاریخ کربلا کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، ان پرپیچ وادیوں کو پہچاننا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی زندگی کی وادیوں میں، زندگی کے ایام میں ایسے مبتلا ہوں کہ کسی نہ کسی حوالے سے کربلا سے دور نہ ہو جائیں. ہمیں کربلا سے وابستہ ہونا ہے.
تاریخ کربلا کا ایک اہم موڑ خلافت امیر شام کے ساتھ ولایت عہدی یزید ہے، اور جب ولایت عہدی کی بات آتی ہے تو اس میں اہم مسئلہ بیعت ہے۔ یہ جو بیعت ہے یہ کیا ہے، کیسے بیعت لی گئی، اور بیعت کے حوالے سے کون کون سے اقدامات کیے گئے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ نعرہ لگانا پڑا، امام حسین علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ دینا پڑا کہ مثلی لا یبایع مثلا۔ خلافت کے حوالے سے ولایت عہدی کے حوالے سے چند گزارشات میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی گزشتہ مجلس میں۔ آج ولایت عہدی سے آگے بڑھ کر بیعت کے حوالے سے جو چند کام کیے گئے، جو طریقہ کار اپنایا گیا، اس کو دیکھیے گا، ذرا اس کی طرف توجہ کیجیے گا کہ کتنا اہتمام کیا گیا، کس طرح سے مسلمانوں کو اس خلافت، اس ولایت عہدی کے شکنجے کے اندر کس دیا گیا کہ اس سے کوئی فرار نہ کر سکے، اس سے کوئی بچ نہ سکے، نہ نظریاتی طور پر کوئی بچ سکے، نہ ہی کوئی عملی طور پر بچ سکے، کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ اور اگر اس وقت حسین ابن علی مثلی لا یبایع مثلا کا نعرہ نہ لگاتے تو تاریخ اسلام میں، امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں بیعت کا، خلافت کا اور بادشاہت کا ایک ایسا سلسلہ چلتا جسے قیامت تک روکنا ممکن نہیں تھا۔ دین کی شکل بگڑ جاتی، عقائد کی شکل بگڑ جاتی، سب کچھ وہ تعلیمات جو زندگی گزارنے کے ایک اہم شعبے سے وابستہ ہیں وہ برباد ہو جاتی۔ یہ حسین ابن علی کا احسان ہے اسلام پر کہ آج تک مسلمانوں کے کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے سیاسی نظریات محفوظ رہ گئے ہیں۔ احسان ہے حسین ابن علی کا۔ بیعت یہ در حقیقت بیع سے ہے، یعنی خرید و فروخت سے ہے، بیچنے سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی، اعراب، عرب کے رہنے والے لوگ جب کسی معاملے پر یا تو معاہدہ کیا کرتے تھے، عہد کیا کرتے تھے کہ کچھ سروسز آپ ہمیں دیں، کچھ ہم آپ کو سروسز دیں گے، یہ معاہدہ ہو جائے گا، آپ ہماری حفاظت کریں، ہم اس حفاظت کے بدلے آپ کو کچھ عطا کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے معاہدہ۔ اس میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ دو فریق، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، بس اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ لیکن بیع یا بیعت اس سے بالاتر ایک معاہدہ تھا، معاملہ اس میں بھی پایا جاتا تھا، اس میں بھی کچھ اہداف کے لیے، کچھ اعلیٰ مقاصد کے لیے یا کچھ ایسی مشترکہ مفادات کے لیے کسی مسئلے پر اکٹھا ہوا جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا بیعت۔ سردار قبیلہ کی بیعت، سردار قبیلہ کی، قبیلے کے لوگ بیعت اس لیے کیا کرتے تھے کہ تم قبیلے کا دفاع کرو گے، قبیلے کی بہتری کے لیے اگر کہیں معاہدہ کرنا پڑا تم کرو گے، اگر قبیلے کے کسی فرد سے کسی کا قتل ہو گیا یا کوئی زخمی ہو گیا تو سردار قبیلہ، قبیلے کا سربراہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیت عطا کرے گا۔ دیت یا وہ جرمانہ جو کسی قتل کی وجہ سے یا زخمی ہونے کی وجہ سے ادا کیا جاتا تھا وہ سردار قبیلہ ادا کرے گا۔ سردار قبیلے کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی، وہ جانتا تھا کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے، کتنی ثروت ہے، کتنا مال ہے، وہ اسی حساب سے پورے قبیلے کے اندر تقسیم کر کے اس دیت کو عطا کر دیتا تھا۔ تو یہ بیعت ہوا کرتی تھی، یا قبیلے کا دفاع کرنے کے لیے یا قبیلے کے کسی خاص فائدے کے لیے، کسی جنگ کے لیے بیعت کی جاتی تھی۔ اس بیعت کا اصول مختلف طریقے ہوتے تھے بیعت کرنے کے لیے۔ بیعت کی اہمیت کو زندہ رکھنے کے لیے بعض اوقات بیعت کی اہمیت کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات ہمیں تاریخ اسلام سے پہلے کی جو تاریخ ہے،
تاریخ جاہلیت وہاں پر ایسی بیعتیں نظر آتی ہیں کہ جو خون پہ بیعت کی جاتی ہے، خوشبو پہ، یا معاہدے بھی ایسے ہیں جنہیں قسم بھی کہا جاتا ہے، حلف المطیبین یا حلف لعقۃ الدم، اور اس قسم کے مختلف نام ہیں۔ میں ان تاریخی مشکلات میں، ان تاریخی پیچوں میں نہیں جاؤں گا، صرف اور صرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیعت گویا کہ اپنے آپ کو بیچنا ہوا کرتا تھا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، بیعت کبھی بھی تمام امور کے لیے نہیں ہوتی تھی، عام طور پر بیعت محدود ہوا کرتی تھی۔ ہاں کبھی کبھی بیعت جو ہے وہ مکمل اپنے آپ کو بیچ دیا جاتا تھا، وہ غلاموں کی طرح سے سلسلہ ہوا کرتا تھا، لیکن عام طور پر بیعت کچھ محدود پیمانوں پر، کچھ محدود چیزوں کے لیے کی جاتی تھی۔ تاریخ اسلام کے اندر ایسی کتنی ہی بیعتیں موجود ہیں۔ بیعت عقبہ ہے کہ جس کے اندر مدینے سے خواتین آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر انہوں نے بیعت کا تقاضا کیا، تو قرآن مجید کے اندر وہ 6 چیزیں بیان ہوئیں کہ یہ اخلاقی امور انجام نہیں دو گی اور یہ کام انجام دو گی، تو اے حبیب آپ ان سے بیعت لے لیجئے۔ اس بیعت کے بدلے میں رسول اللہ کیا کریں گے؟ اس بیعت کے بدلے میں، یعنی یہ خواتین ان بنیادوں پر بیعت کریں گی، اور اس کے بدلے میں رسول اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ یہ بھی بیعت ہے۔ اسی طرح سے بیعت رضوان ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے بیعت کی تھی، وہ موت پر بیعت تھی، یہ بھی بیعت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بھی تاریخ اسلام میں کئی مواقع ایسے نظر آتے ہیں جہاں بیعت کی جا رہی ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شورا کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے، عبد الرحمن ابن عوف آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے علی ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں، شورا میں سے 3 ووٹ آپ کے پاس ہیں، 3 ووٹ حضرت عثمان کے پاس ہیں، آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سیرت شیخین پہ چلیں گے۔ یعنی بیعت کی شرط یہ لگائی جا رہی ہے کہ آپ سیرت شیخین پہ عمل کریں گے۔ حضرت علی نے انکار کیا کہ نہیں، میں اپنے ثوابدید پر عمل کروں گا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پر چلوں گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے بیعت حضرت علی سے موڑ کر حضرت عثمان کی بیعت کر لی۔ یہ بھی بیعت تھی، یہ مشروط بیعت۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ بیعت مشروط بھی ہوتی ہے، بیعت کا دائرہ وسیع بھی ہو جاتا ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے مرحلے پر سعد ابن قیس بڑے جلیل القدر شخصیت ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہیں، انہوں نے جب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنا چاہی تو اس بیعت میں یہ کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں جہاد پر، شام کے ساتھ جہاد پر، یعنی میں اس وقت تک آپ کے ساتھ ہوں گا جب تک آپ شام کے خلاف لڑ رہے ہوں گے، اگر آپ صلح کریں گے تو میری بیعت ختم، میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ واپس کھینچ لیا کہ نہیں، بیعت مکمل بیعت ہوگی، چاہے میں جنگ کروں چاہے صلح کروں۔ پھر انہوں نے کی۔ تو یہ بیعت کے اصول ہیں، اور جب بیعت کا عمل انجام پا جاتا تھا تو یہ ایک قدیم زمانے سے چونکہ رسم چلی آ رہی تھی تو اس سے انحراف نہیں کیا کرتے تھے۔ اعراب کی کوشش یہ ہوتی تھی، عربوں کی کوشش یہ ہوتی تھی، مسلمانوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر بیعت کر لی ہے تو اس سے ہاتھ نہ ہٹایا جائے۔ تاریخ اسلام میں بڑے دردناک واقعات ہیں، تاریخ عرب میں بھی، تاریخ اسلام میں بھی، جو بیعت کے حوالے سے رونما ہوئے۔ یہاں تک میں نے آپ کو بیعت کا ایک معمولی سا پس منظر بیان کر دیا۔ یزید کی بیعت کے حوالے سے جب میں گفتگو شروع کروں گا تو اس سے پہلے آپ اسلام کے اندر بیعت کا جو تصور ہے اس کو ذرا دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو یزید کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو یزید کو مسند رسالت پر بٹھانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کے جانشین کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کوشش یہ کی کہ مسلمانوں کے لیے تمام راستے بند کر دیے جائیں، کہ کوئی مسلمان فرار نہ کر سکے، کوئی مسلمان انکار نہ کر سکے۔
وہ کیا کیا، کس طرح سے کیا، توجہ چاہتا ہوں. یہ بڑا دقیق، انتہائی پیچیدہ اور بہت ہی قدم با قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے جانے والے اقدامات ہیں، جن کا تذکرہ ہمارے منبر سے نہیں ہوتا، جن کے حوالے سے ہمارے مسلمان بھائی ناآشنا ہیں کہ کس طرح، کس پیچیدہ طریقہ کار کے تحت یزید کو جانشین رسول بنانے کے لیے سازش کی گئی. اس کو سمجھیے گا. اسلام میں اب تک، یعنی جب خلیفہ کے طور پر یزید کو پیش کیا گیا، اس سے پہلے تک کس طرح سے خلیفہ بنتے رہے ہیں، کس طرح سے جانشین رسول معین ہوتے رہے ہیں. اس کا سب سے پہلا مرحلہ، یہ سب سے پہلا طریقہ یہ تھا، آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ثقیفہ بنی سعادہ میں مہاجرین و انصار اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تمام مراحل جو تاریخ کی کتابوں میں ہیں، ابھی مجھے ثقیفہ نہیں پڑھنا، ثقیفہ کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنا، صرف اشارہ کرنا ہے کہ دو گروہ مسلمانوں کے، مہاجرین اور انصار، مکمل نہیں، انتہائی محدود پیمانے پر ان کے کچھ افراد ثقیفہ بنی سعادہ میں اکٹھے ہوئے ہیں. رسول، کچھ مومنین، کچھ مسلمان، کچھ شخصیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن میں شریک تھیں. لیکن ثقیفہ بنی سعادہ میں دو گروہوں نے مل کر پہلے خلیفہ کا، پہلے جانشین رسول کا انتخاب کیا. اس عمل کو تاریخ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ اصحاب حل و عقد. یعنی اگر میں اپنی سادہ اردو میں، سادہ زبان میں ترجمہ کرنا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا جانشین کن لوگوں نے معین کیا؟ وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، یا اور سادہ لفظوں میں کہوں کہ وہ افراد جو جوڑ توڑ کرنے والے تھے. اہل حل و عقد یعنی ایسے افراد کہ جو گراہوں کو کھولتے ہیں. اگر گرہ لگ جائے، گانٹھ لگ جائے، ان کو کھولنے والے افراد، یعنی جہاں کہیں پیچیدگی آ جائے اس مسئلے کو، اس مشکل کو کھولنے والے افراد. تو ہمارے مسلمان بھائیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ثقیفہ کے اندر جو افراد آئے تھے وہ ایسے بزرگان تھے، ایسی شخصیات تھیں کہ جو معاملہ فہم تھے، جو ان جوڑ توڑ سے آشنا تھے. تو انہوں نے پہلے جانشین رسول کا انتخاب کیا. یہ توجہ کیجئے گا، یہ تاریخ اسلام کی وہ باب ہیں جو عام طور پر تذکرہ نہیں کیے جاتے. میرا مقصد کسی کی اہانت، کسی کے خلاف کوئی بات کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد آج ولایت عہدی یزید اور بیعت یزید کے حوالے سے جو تاریخ اسلام میں اقدامات کیے گئے ہیں ان کی طرف توجہ دلانا ہے. دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں انتہائی اختصار سے گزروں گا. یہ ہے پہلا جانشین رسول بنانے کا طریقہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرے مرحلے کے طور پر، یعنی پہلے خلیفہ نے اب اپنے بعد اہل حل و عقد کو اجازت نہیں دی، بلکہ تاریخ اسلام میں یہ ہے کہ جب خلیفہ اول پر حالت احتضار طاری ہوئی، آخری وقت ان کا چل رہا تھا، تو انہوں نے خلیفہ ثالث کو بلا کر ایک عبارت لکھوائی، اور اس کے اندر وہ تمام مراحل آپ نے تاریخ اسلام میں پڑھے ہوں گے کہ ابھی نام نہیں لکھوایا تھا کہ بے ہوش ہو گئے، تو خلیفہ ثالث نے خود جلدی سے نام تحریر کر دیا. ہوش میں آئے تو پوچھا کس کا نام لکھا ہے، کہاں تک لکھا ہے؟ تو کہا کہ خلیفہ دوم کا نام لکھ دیا ہے. تو کہا کہ تمہیں ڈر تھا کہ کہیں میری روح پرواز نہ کر جائے، لیکن ٹھیک لکھا تم نے، میرے پیش نظر بھی یہی نام تھا. تو اس طریقہ کار کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے کو حل و عقد کہا جاتا تھا، اس کو کہا جاتا ہے استخلاف، یعنی اپنے بعد ایک فرد کو اپنے بعد قرار دینا، اپنا خلیفہ قرار دینا. بس یہ دو طریقے مسلمانوں میں رائج ہو گئے. تیسرا ہے شورا، یعنی 6 افراد پر مشتمل، یا 6 افراد نہ کہوں، متعدد افراد پر مشتمل، ایسے افراد پر مشتمل کہ جن میں سے ہر شخص خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. عالم اسلام میں سے ایسے افراد تلاش کیے گئے، تقریباً وہ سب مدینے میں مل گئے تھے خلیفہ دوم کو. تو ان افراد پر مشتمل 6 افراد اس وقت انہیں میسر ہوئے.
تو 6 افراد پر مشتمل ایک شورا بنا دی، اور کہا گیا البتہ اس کے کچھ مراحل تھے، اس کے بہت سارے سلسلے تھے، اور وہ بھی ایک مفصل گفتگو ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کچھ افراد پر مشتمل ایک گروہ تشکیل دیا اور انہیں کہا کہ بھئی آپ لوگ خلیفہ کا انتخاب کریں۔ تو تیسرے طریقہ کار کو کہا جاتا ہے شورا۔ چوتھا طریقہ کار غلبہ، صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں پر تلوار کے ذریعے غلبہ پا کر، یہ تاریخ اسلام کے اندر متعدد خلفاء ایسے بنے ہیں۔ تو یہ 4 طریقے تھے ٹوٹل اب تک، خلیفہ بننے کے 4 طریقے: اہل حل و عقد، استخلاف، شورا، غلبہ۔ اب مسلمان عادی ہیں ان طریقوں کے مطابق جانشین رسول بنانے کے۔ جب بھی کوئی خلیفہ بن رہا ہے، جب بھی کوئی جانشین رسول بن رہا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہی چند طریقے ہیں، سوائے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ ہم امیر المومنین کے حوالے سے اپنا ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں تشیع میں۔ تو اب تک کے جو طریقے آ رہے ہیں، اب تک کے جو خلیفہ بننے کے، جانشین رسول بننے کے طریقے آ رہے ہیں، جن بنیادوں پر بیعت ہو رہی ہے، وہ یہ 4 طریقے ہیں۔ اب مسلمانوں کو قائل کرنے کے لیے امیر شام کی طرف سے یہ طریقہ کار انتخاب کیا گیا، یہ اصول اپنایا گیا کہ جیسے بھی ممکن ہو ان 4 طریقوں سے، یا جو طریقے ممکن ہیں اس کے مطابق یزید کو جانشین رسول بنایا جائے، یزید کی بیعت ہر طریقے سے لی جائے تاکہ کوئی فرار نہ کر سکے۔ آپ دیکھ لیں کہ مکہ اور مدینہ 2 شہر ہیں، بصرہ اور کوفہ یہ 2 اہم شہر ہیں، دمشق 5واں اہم شہر ہے۔ ان شہروں کو ذہن میں رکھیے گا، چونکہ تاریخ کربلا میں ان شہروں کے حوالے سے انشاءاللہ بعد میں بھی گفتگو آئے گی۔ یہ 5 اہم شہر ہیں۔ ان شہروں میں جو جوڑ توڑ کرنے والے افراد تھے، جو اہم شخصیات تھیں، جو سیاسی مسائل سے آشنا لوگ تھے، ان سے کسی نہ کسی طریقے سے بیعت لی گئی۔ ان سے یہ کہلوایا گیا کہ یزید خلیفہ ہے، یزید ولی عہد ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب مسلمان یہ دیکھیں گے کہ یزید کی بیعت اہل حل و عقد کی بنیاد پر ہوئی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی بیعت کرنی چاہیے۔ جنہوں نے اس سے پہلے استخلاف دیکھا تھا، وہ تمام مسلمان جو استخلاف کو درست طریقہ کار سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اگر اس طرح سے خلیفہ بنایا گیا ہے تو آمنا وسلمنا، ہم بھی خلیفہ مان لیتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے بھاگنے کی، فرار کرنے کی اور بیعت سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی جا رہی۔ عام مسلمانوں کے، عام عوام کو کس طرح سے بیعت یزید کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر بھی۔ ابھی میں واقعاً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ بیعت کے حوالے سے کہ کس کس طریقے سے لوگوں کو ڈرا کر، قتل کر کے، دھمکا کر، پیسے دے کر، کس کس طریقے سے، ان طریقوں کے علاوہ بھی یہ جو آج تذکرہ کر رہا ہوں، ایک طریقہ وہ تھا، ایک طریقہ یہ ہے۔ یعنی ایک طریقہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر، عام آدمیوں کو پیسے دے کر، لالچ دے کر اس طرح سے قائل کیا گیا۔ جو دیندار افراد تھے، جو اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ایک اکثریت تھی، ایک بہت بڑی تعداد تھی، ان کو راضی کرنے کے لیے اہل حل و عقد کا طریقہ اپنایا گیا۔ ان کو ذہنی طور پر یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ بھی اسلام ہی کا ایک خلیفہ ہے، یہ بھی اسلام ہی کا ایک طریقہ کار ہے، استخلاف کا طریقہ کار اپنایا گیا۔ اور شورا، جب استخلاف اور اہل حل و عقد ہو گیا تو شورا بھی عملی طور پر دمشق میں تشکیل دی گئی تاکہ شورا بھی ہو۔ غلبہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ ان 4 طریقوں سے یزید کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب آپ خود تصور کریں، ولی عہد بنایا جا رہا ہے، خلیفہ بنایا جا رہا ہے، کن طریقوں سے؟ ان تمام طریقوں سے جن کے ذریعے سے اب تک مسلمانوں میں خلیفہ بنتے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسے مسلمان جن کے نزدیک دین اہم نہیں ہے، ان کو پیسے دے کر خریدا گیا، ان کو ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا گیا۔ ایسے افراد کہ جو دیندار ہیں، یہ ابھی میں سادہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ایسے مسلمان جو دیندار ہیں، ان کو یزید کی ولایت عہدی کا قائل کرنے کے لیے،
ان کو یزید کی ولایت عہدی اور خلافت پر متمایل کرنے کے لیے، اس جانب راغب کرنے کے لیے اسلامی طریقہ اپنایا گیا، اہل حل و عقد کا طریقہ، استخلاف کا طریقہ، شورا کا طریقہ، غلبے کا طریقہ اپنایا گیا۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر یہ طریقہ کار اس طرح سے چل پڑتا تو آج اسلام میں اتنے طریقے آ چکے ہوتے کہ جس خلیفہ کا جو دل کرتا، جس طرح سے دل کرتا، اگر وہ چاہتے، اگر حسین ابن علی نہ ہوتے، یہ یاد رکھیے گا، یہ احسان ہے حسین ابن علی کا کہ خلافت کے بارے میں 4 نظریوں پر بریک لگا دی ہے، 4 نظریوں پر امت مسلمہ کو روک دیا ہے۔ اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو میں یہ شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ خلافت کے سلسلے میں جس طرح سے طریقوں کا سلسلہ چلا تھا، اگر یزید چاہتا اور یزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتا، حسین ابن علی نہ ہوتے تو بعید نہیں کہ یزید کا عیسائی معتمد سر جان اگلا خلیفہ ہوتا، جس کو چاہتا خلیفہ بناتا۔ یہ طریقے رائج ہو جاتے۔ یہ احسان ہے حسین ابن علی کا کہ شیعوں کو ایک طرف، تشیع کا تو ابھی میں تذکرہ ہی نہیں کر رہا، میں مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگر حسین ابن علی نہ ہوتے اور یزید کو اسی مرحلے پر مثلی لا یبایع مثلا کہہ کر روک نہ دیتے تو نہ جانے اسلام میں کتنے طریقہ ہائے خلافت رائج ہو جاتے۔ آج جتنی بھی تھیوریاں بن رہی ہیں یہ حسین ابن علی کے صدقے ہیں۔ آج جتنے بھی اسلامی حکومت کے خد و خال پیش کیے جا رہے ہیں وہ حسین ابن علی کے نعرہ مثلی لا یبایع مثلا کا صدقہ ہیں۔ حسین ابن علی محسن ہے۔ بیعت کے حوالے سے ابھی نکات بہت ہیں، اور یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ایک تصور یہ آتا ہے کہ صرف امام حسین نے انکار کیا، نہیں، اور بھی بعض شخصیات نے انکار کیا حسین ابن علی کو دیکھ کر، انکار کیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، لیکن ان کو مجبور کر دیا گیا بیعت کے لیے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی، حضرت عمر کے قبیلے بنی عدی کے سربراہ عبداللہ ابن مطیع نے بیعت نہیں کی، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 10 کی تعداد میں جو امام حسین سے متاثر ہو کر لوگوں نے بیعت نہیں کی، گرفتار کر لیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا۔ اور خاص طور پر عبداللہ ابن مطیع کے حوالے سے معروف ہے، کتابوں کے اندر ذکر بھی ہے کہ ان کے قبیلے والوں نے احتجاج کیا اور حتیٰ کہ ان کو آزاد کروا لیا، لیکن حسین ابن علی صرف اور صرف مدینے میں نہیں رکے، بلکہ اس بیعت کو ختم کرنے کے لیے، یہ بیعت کی بنیاد پر اسلام کے اندر آنے والی نئی نئی بدعتوں کو روکنے کے لیے مدینے میں نہیں رکے، مکے میں نہیں رکے، بلکہ اپنے اس نظریے پر ڈٹے رہے اور مکے سے حج کو ناتمام چھوڑ کر حج کے موقع پر کربلا کی جانب روانہ ہوئے ہیں، کوفہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کی قربانیاں ہیں کہ کسی بھی مرحلے پر اسلامی اور دینی تعلیمات سے ہاتھ نہیں اٹھایا، انسانی تعلیمات سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سب کچھ جانتے ہیں، خبریں مل چکی ہیں، لیکن ہر مرحلے پر اسلام کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں۔ انہی مرحلوں میں سے ایک مرحلہ منزل ذو شراف سے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو ایک منزل پر، ایک مقام پر ایک شخص اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، امام پوچھتے ہیں کہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، تکبیر کیوں کہہ رہے ہو؟ تکبیر عام طور پر کسی اہم بات کی بنیاد پر کہی جاتی تھی۔ کہا کہ آقا وہ دور نخلستان نظر آ رہا ہے۔ تو وہاں پر موجود بنی اسد کے افراد نے کہا کہ یہاں تو کوئی نخلستان نہیں ہے، ہمارا آنا جانا رہتا ہے۔ امام نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ نخلستان نہیں ہے،
یہ کوفے سے آنے والا ایک لشکر ہے جو بہت پیاسا ہے۔ عباس، علی اکبر، اٹھو اور پانی کا انتظام کرو۔ وہ جو مشکیزیں بھروائے گئے تھے، وہ جو اضافی پانی لیا گیا تھا، یہ لشکر آ رہا ہے، ان کو پانی پلایا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہر کا لشکر امام حسین کے لشکر کے سامنے پہنچتا، ڈھالیں تیار کر لی گئی تھیں جن کے اندر پانی بھر لیا گیا تھا۔ مشکیزیں لے کر جوانان بنی ہاشم اور امام حسین کے ساتھ جو افراد موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ جاں بلب لشکر ہر امام حسین کے سامنے آیا، کوئی بات نہیں کی، پانی پینا شروع کیا، پانی پلانا شروع کیا۔ امام حسین کے ساتھیوں نے سب کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ ہر کے لشکر کا ایک شخص جو ذرا پیچھے رہ گیا تھا، دیر سے پہنچا، اس کی کیفیت، اس کا عالم یہ تھا کہ شدت پیاس سے ہاتھ لرز رہے تھے۔ جوان اس کو پانی پلاتے تھے تو پانی پی نہیں پا سکتا تھا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب جوانوں نے دیکھا کہ یہ پانی نہیں پی پا رہا تو اسے ڈھال میں پانی دیا گیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں تو اسے ڈھال میں پانی دیا جائے کہ ڈھال میں پی لے۔ لیکن شدت پیاس سے گویا کہ اس کا عالم یہ تھا کہ ڈھال میں بھی پانی نہیں پی سک رہا تھا۔ تو ایسے میں وہ کہتا ہے کہ میری نظر پڑی کہ میرے سرہانے ابا عبداللہ الحسین کھڑے ہیں اور حسین نے اپنے ہاتھوں کو میرے چہرے سے لگایا، میرے دہن سے لگایا اور مجھے پانی پلایا۔ اے لشکر ہر، ذرا دیکھو تو صحیح کہ حسین ابن علی اور حسین کے جوان تمہیں کس طرح سے پانی پلا رہے ہیں۔ ارے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لو، اس حالت کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو کہ تم کربلا کی، تم کوفہ کی گرمی ایک دن برداشت نہیں کر سکے۔ تمہارا پانی کا ذخیرہ ختم ہوا تو تم یہ برداشت نہیں کر سکے۔ تمہاری کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ تمہاری روح پرواز کرنے والی تھی۔ تم نے آ کر حسین ابن علی سے پانی نہیں مانگا، تمہاری پیاس کو محسوس کرتے ہوئے حسین نے پانی کا انتظام پہلے کر لیا۔ ارے ذرا یاد رکھیے گا، شب عاشور جب خیام حسینی سے العطش العطش کی آوازیں آئیں تو سمجھ جائیے گا کہ تم ایک دن کے پیاسے تھے، حسین کا کنبہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ اگر پانی کا کوئی انتظام ہو سکے تو پانی ضرور پلا دے۔